السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ وعلیکم السلام. Yes, ma'am. Yes. چلیں بیٹا ہم شروع کرتے ہیں. 127 پیج نکالیں. ہم کل علامہ اقبال کی غزل پڑھ رہے تھے. نکال لیا آپ لوگوں نے؟ Yes, teacher. جی. ہمارے پاس ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. آج ہم اس سے آگے اگلا شعر پڑھ رہے ہیں، چوتھا شعر. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر جو ہے وہ عربی میں پرندے کو کہتے ہیں. تو طائر لاہوتی، اصل میں لاہوت جو ہے وہ تصوف کی منازلوں میں سے ایک منزل ہے. تصوف کی منازل میں سے ایک منزل ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں بدرجہ عطا موجود ہو جاتی ہے. وہ اللہ سے قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے پروردگار کے، اور فنا فی اللہ کا جذبہ وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. پرواز کہتے ہیں اڑان کو جو وہ اڑ رہا ہے، اور کوتاہی سستی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے لاہوت کے مسافر، اے لاہوت کے پرندے، اے وہ جس کی منزل جو ہے وہ فنا فی اللہ ہے، اے وہ انسان. یہاں اصل میں طائر سے مراد انہوں نے مسلمان لیے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے جو شخص جو لاہوت کا، جس کا مقام جو ہے، جس کی منزل جو ہے لاہوت ہے، لاہوت یعنی بلند ترین منزل ہے، تو وہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لازمی بات ہے کہ جب وہ پرندہ جو ہے وہ پرواز کرتے ہوئے اس نے ایک بلند مقام پہ پہنچنا ہو، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر اسے رزق جو ہے وہ اس کے پرواز میں کوتاہی پیدا کرے. اب کیا ہے، دو طرح کی چیزیں ہیں، یا تو وہ سست ہے اس لیے پرواز میں کوتاہی پیدا ہو رہی ہے، یا وہ جو ہے وہ اس نے کیا کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ بھرا پیٹ ہے، یعنی وہ اس کے بعد اڑنے کی اس میں طاقت اور صلاحیت نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکے گا، اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکے گا. تو علامہ اقبال جو ہے وہ ایک مسلمان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے. اور وہ کیونکہ علامہ اقبال کا وہی ہے، عشق حقیقی کی منازل کو وہ طے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مسلمان سے، مومن سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ عشق حقیقی کی منازل کو طے کرے. تو اس صورت میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرد مومن جو ہے اس کی پرواز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے پھر زمانہ، مکان، اس چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی. وہ جس زمانے میں ہے وہی زمانہ ہے اس کا، جس مقام پہ ہے وہی وہ دنیا جو ہے، پوری دنیا اس کا وطن ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے ایک مسلمان کے لیے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی ہے، اور ہر جگہ اس کا وطن ہے، ہر جگہ. یعنی کیا ہے کہ وہ وسیع نظر ہوتا ہے، اس کا نظریہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. وہ اپنی اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے کبھی نیچا نہیں بیٹھتا، کبھی نچلا نہیں بیٹھتا، بلکہ ہمیشہ جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ اپنے مقام کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے. اور پھر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی چیز سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو ہے وہ پھر اس میں وہ اللہ، مطلب اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو وہ اس انسان میں بھی رحم دلی پیدا ہوگی. اگر خدا جو ہے وہ دینے والا ہے، وہ رزق دیتا ہے، تو وہ شخص بھی لوگوں کو کھانا کھلا کے خوشی محسوس کرے گا. جو مطلب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کا وہ پرتو نظر آنے لگتا ہے، ان صفات پر عمل کرنے لگتا ہے. وہ عملی طور پر نظر آتا ہے کہ وہ ایک انسان ایسا کامل اور مکمل انسان بن جاتا ہے کہ اس میں خدائی صفات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اور وہ کیا ہے، یعنی انسان کا جو مقصد ہے، ایک مسلمان کا جو مقصد حیات ہے وہ کیا ہے، بلند پروازی. اور بلند پروازی یہ نہیں ہے پھر ان کا مطلب ہے کہ وہ پھر ہواؤں فضاؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے.
وہ ترقی کی منازل کو طے کر رہا ہوتا ہے، وہ کمزوری نہیں دکھاتا، وہ پیچھے نہیں بیٹھتا، وہ اس میں سستی اور کاہلی نہیں ہوتی، وہ مسلسل جدوجہد کرتا ہے، مسلسل جدوجہد کا پیغام ہے۔ علامہ اقبال کی جو یہ پوری ہمارے پاس غزل ہے، اس میں علامہ اقبال ہمیں جدوجہد کے پیغام کو، وہ ادھر ادھر نہیں تمٹوئیاں مارتا رہتا، بلکہ وہ کیا ہے اس کی، کیونکہ منزل بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے اس کی منزل، تو وہ اپنی منزل پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور وہ پھر اس منزل کو پانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا ہے، مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا ہوتا، نہ وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے، وہ کسی کا دستے نگر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی مدد آپ، وہ خود محنت کرتا ہے، خود آگے بڑھتا ہے، خود اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نہیں، اس میں ہمیں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ یعنی وہ حرام کا لقمہ نہیں کھاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اب ہر ایک کی اپنی ایک منزل ہے نا، ایک اپنی صلاحیت ہے، تو وہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ حرام کا لقمہ کھانے سے اسے موت اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اسے بہتر ہے کہ وہ مر جائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے اپنا سوال دراز نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی منزل جو ہے کیونکہ بہت بلند ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، تو اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی خود کوشش کرتا ہے، مسلسل جدوجہد کرتا ہے، مسلسل عمل کرتا ہے، سستی اور کاہلی نہیں کرتا، اور وہ ہر ایک کے لیے ہے کہ ایک طالب علم ہے، اس کا ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک منزل ہے اس کی، وہ اس منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ مسلسل کوشش کرے گا، اگر وہ مسلسل کوشش نہیں کرے گا تو وہ اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہماری ایک عام ہر ایک انسان کے لیے علامہ اقبال کا یہ پیغام ہے، اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، مسلمان طالب علموں کے لیے، کہ وہ مسلسل کوشش اور مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ جب وہ مسلسل جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ یقیناً کامیابی کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، کامیابی کی منزل جو ہے وہ ان کا مقدر بن جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جوش و جذبہ جو ہے وہ انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ اب اس یہ جو شعر ہے، اس میں ہمیں جدوجہد کا بھی ملتا ہے، جوش و جذبے کا بھی ملتا ہے، اس میں ہمیں ایمان کو تقویت بھی ہمارے ملتی ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ بہت بلند ہے، ہمارا مقام بہت بلند ہے، اور ہم نے اس منزل کو پانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہم نے یہ یعنی یہاں ہمارا اس چیز کا بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، ہمیں اس سے بہت آگے جانا ہے، ہم نے اپنی منزل، ہماری منزل بہت آگے ہے، بہت بلندی پہ ہے ہماری منزل، تو ہم نے اس بلند مقام کو حاصل کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ ہمیں اس چیز کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک مسلمان کو اس بات پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے مسلسل جدوجہد کرے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھا رہے، بلکہ کوشش کرے۔ ایک شعر بھی ہے نا کہ ایسے جینے سے موت بہتر ہے جس میں جہد و عمل کا فقدان ہو، یعنی موت بہتر ہے اس سے جس میں انسان محنت ہی نہیں کرتا، جدوجہد ہی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، بس بیٹھے ہو، کچھ نہیں، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس صرف اور صرف آگے کے بس یہی سوچنا ہے کہ کل یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے جو ہے خیالی پلاؤ پکاتے رہنا، ایسے ہوگا، ایسے ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر اس طرح ہو جائے گا، پھر اس طرح۔ علامہ اقبال اس چیز کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے، تم نے محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے بل بوتے پہ تم نے آگے بڑھنا ہے، تمہاری صلاحیت، تم میں صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ مقام، یعنی ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مقام لاہوت پر پہنچ جائے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، اور جب وہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کو خود ہی کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کی اپنی خود ہی تضحیق کرتا ہے، اس کا کوئی عزت نفس نہیں رہتی، تو کیا ہے وہ اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بھی، اب اگر ہم دیکھیں تو آپ ملکی سطح پہ بھی آپ دیکھیں IMF کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے سے ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہے، ہماری کوئی مجبوریاں ہو ہم دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کیا ہے ہم نے خود لوٹ کھسوٹ، حرام کھانا، یہ سب کچھ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے، تو یہ جو ہے ہم ہمیشہ بار بار یہ والی بات ہے کہ علامہ اقبال کا جو اشعار ہے وہ عالمگیر ہے، آفاقیت پائی جاتی ہے ان میں، تو وہ جو ہے وہ ہر زمانے کے لیے وہ چیز ہے کہ اگر آج کا زمانہ بھی ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح محتاج ہیں، ملکوں کے محتاج ہیں، اپنے بل بوتے پہ ترقی کرنا، اپنے بل بوتے پہ کام کرنا نہیں ہے، کوئی کہیں سے کچھ مل جائے، کہیں سے کوئی امداد آ جائے، کوئی آسمانی مدد آ جائے، بس اسی I
I put I put iron, put iron, put ठीक है. अपनी मदद आप में भी हमने इस चीज़ के ऊपर पढ़ा था। सर सैयद अहमद खान भी यही वाली बात करते हैं कि इंसान जो है वो क्या है, वो अपनी खुद नहीं करता, खुद उसकी उसमें कोई कोशिश जब तक वो अपनी मदद आप नहीं करता तो कोई भी उसकी मदद नहीं। और वही है कि 14 भाई हुक्मरान भाई हमारे। टेस्ट कंप्लीट हो गया. आवाज बंद कर दें बेटा आप लोग अपनी, मैम मैं आपका टेस्ट अपने माइक्स बंद करें। हो गया। तो ये जो वो तमाम वाला चीजें हैं, ये उसी वक्त वो है कि जब इंसान जो है अपनी परवाज में कोताही है। चेक अब नहीं, वो तो कब से हुआ है, तो उस दिन मैं आपको खपड़ी थी, चेक करवा दो। उसके बाद हमारे पास अगला शेर है, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। दारा जो है वो ईरान का मशहूर बादशाह था जिसने सिकंदर आजम से शिकस्त खाई थी। और सिकंदर आजम आपको पता है कि वो शख्स है जिसने आधी दुनिया को तकरीबन फतह किया था, और बहुत थोड़ी छोटी उम्र में, शायद 32 या 36 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चला गया था। और उसने अपने जो उसके इर्द गिर्द लोग थे उनसे कहा था कि जब मुझे कफन पहनाओ तो कफन के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं अब इस दुनिया से इतना सब कुछ फतह करने के बावजूद इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूँ। तो दारा और जो सिकंदर है ये बहुत मशहूर बात है। और दारा जो था उसका इतना ज्यादा उसकी तो हुकूमत थी कि हिंदुस्तान का भी कुछ इलाका जो था वो दारा के, सिंध के कुछ इलाके जो थे वो उस वक्त ईरानी सल्तनत में शामिल थे। इतना बड़ा उसकी हुकूमत थी। और वो जो था उसका बड़ा करोफर था, बड़ा उसका दूर दूर तक रोबो दबदबा था, कौमें डरा करती थी। इसी तरह जो सिकंदर आजम है वो यूनान से था और 326 कब्ल मसीह में पैदा हुआ है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो दुनिया को फतह करे और उसके लिए वो निकला। और फिर उसने सिस्तान को फतह किया, अफगानिस्तान को किया, फिर हिंदुस्तान में आया, टेक्सला में, फिर जेलम तक पहुंचा। तो उसने बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल किए। तो अल्लामा इकबाल जो है, इसके अलावा हमारा उला का मतलब होता है औला, बुलंद मर्तबा, बुलंदी वाला। बुए असदुल्लाह, बू जो है वो वैसे तो खुशबू को कहते हैं, और बुए असदुल्लाह की हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सी शान, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सी जो फ़क्र है उनमें, जो उनमें फ़क्र, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि अल फ़क्र फ़क्री, कि फ़क्र जो है वो मेरा फ़क्र है। अब वो फ़क्र से मुराद ये वाला फ़क्र नहीं है जो किसी के आगे हाथ फैलाने वाला, बल्कि वो कि जिसमें अल्लाह ताला, जो इंसान जो है वो इस मर्तबे पर पहुंच जाता है कि वो खुदा जिस हाल में भी उसे रखता है वो शुक्र की मंजिल हासिल कर लेता है, वो शुक्र करता है। और वो जो है वो ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे सब कुछ करता है। तो यहाँ जो है वो अल्लामा इकबाल जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मिसाल देके कहते हैं कि दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर वाला, कि ये जो ऐसा शख्स है जो अल्लाह ताला पर कनात करता है, जो मंजिल बुलंद मंजिलों पे पहुंचता है, परवरदिगार का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो वो शख्स जो है वो दारा और सिकंदर से बढ़कर है। यानी दारा और सिकंदर ने तो दुनिया को फतह किया है, दुनिया पर उन्होंने हजारों तरह के जुल्म तोड़े, मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने हुकूमतें की। लेकिन क्या है कि वो शख्स जो अल्लाह ताला से लौ लगाता है, फिर उसे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, फिर वो किसी भी चीज़ से उसे कोई गरज नहीं होती। कल भी हम इस चीज़ को कह रहे थे कि हज़रत दाता गंज, हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी, सखी शहबाज कलंदर, और इसी तरह के जो बेशुमार हमारे भी बरसगीर में ये जो है हमारे सूफिया कराम, इनका इनका जो है ये इनका इतना ज़्यादा, यानी ये लोग वो हैं जिन्होंने एक आम जिंदगी गुजारी, बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी, लेकिन आप इनके पास शायद खाने को उस तरह ना हो, पहनने को उस तरह ना हो, रहाइश उतनी शानदार ना हो, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमत की। ये एक लफ्ज़ कहते थे और लोग उस चीज़ को माना करते थे। तो यहाँ वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए कहते हैं कि वो मर्द फ़कीर जो है वो बुलंद है जिसके किरदार में हज़रत अली की सी शान हो, जिसके किरदार में हज़रत अली जैसा रोबो दबदबा हो, जिसके किरदार में हज़रत अली जैसा फ़क्र पाया जाए। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ को हमने ये फर्स्ट ईयर की भी एक अभी पढ़ी थी, तो उसमें एक शेर था कि गदाई में भी वो अल्लाह वाले गयूर इतने थे कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का ना था यारा।
کہ جو تھا، جو دینے والا تھا، جو دولت مند تھا، وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں اگر میں نے اس کو دے دیا کچھ تو یہ ناراض نہ ہو جائیں. یہ اس بات کو، یعنی وہ ایک جس بندہ، جو ایک ایسا شخص ہوتا تھا جو بظاہر غریب اور محتاج محسوس ہو رہا ہوتا تھا، اس کو بھی وہ دینے سے گریز کرتے تھے دولت مند لوگ. کیا اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برا مان جائے. یعنی وہ بھی اپنے، اور ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں بہت زیادہ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے ان کے اندر تھا، ان میں وہ قناعت کے اس جذبے پہ، اس جگہ پر پہنچے ہوئے تھے، اس بلندی پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جس بلندی کا عام انسان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا. اور اس قسم کی بے شمار ہمارے پاس اسلام کے اس میں مثالیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے لیے خود بھوکے رہنا اور دوسرے کی مدد کرنا. خود یعنی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میرے پیٹ پہ پتھر. تو آپ نے اپنی جب قمیض کو وہاں سے ہٹایا تو دیکھا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو یعنی اس مقام پہ، اس جگہ کے اوپر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے، اور پھر ظاہر بھی نہیں کرے اپنے اس فقر کو، اپنی بلند مطلب اس چیز کو ظاہر بھی نہیں کرے، کسی پر احسان بھی نہیں رکھ رہے کہ میں جو ہوں وہ کتنی مشکل میں ہوں، میں کتنی مشکلات برداشت کر رہا ہوں. تو یہاں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ قناعت پسند ہوتا ہے، اسے دنیاوی مال و دولت کی کوئی ہوس نہیں ہوتی، اس کے دل میں اس بات کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ دنیا اسے مل جائے، بلکہ وہ صرف اور صرف حق کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو اس کا عمل ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک عمل صرف خدا کے لیے ہوتا ہے. اس کی زندگی کا اور کوئی عمل نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سمجھ، اس کو اور کچھ چاہیے ہی نہیں ہوتا، اسے صرف اور صرف وہ خدا کے لیے، اس کے اندر صرف خدا کے لیے، وہ خدا کو پانے کی اس کے اندر آرزو ہوتی ہے، خدا کو پانے کی اس کے اندر خواہش ہوتی ہے. تو یہ جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس چیز کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے اندر قناعت کا جذبہ ہو. اور وہ اس کے پھر کیا ہے کہ قناعت کا جذبہ، یعنی اس کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ یہ دنیا مجھے مل جائے، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، آج ہے، آج دارا اور سکندر سب فنا ہو گئے، ختم ہو گئے. نہ آج دارا کا کوئی نام لیوا ہے، نہ سکندر کا نام لیوا ہے، لیکن کیا ہے کہ حضرت علی کے آج بھی چاہنے والے موجود ہیں. تو یہ چیز ہے کہ وہ اس چیز کو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو بطور آئیڈیل پیش کیا ہے کہ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بے شمار فتوحات کرنے کے باوجود وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، وہ پرانی جو ہے وہ جو کی روٹی پانی کے ساتھ لگا کر کھا رہے ہیں، باسی روٹی کھا رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کا پیغام ہے، یہ دنیا کے لیے ان کا پیغام ہے کہ جو ہے، اور جو کمال جو ہے، بلندی جو ہے وہ صرف فقر میں ہے. اور وہ بھی فقر وہ جس میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جائے گا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کروانا، بلکہ فقر اس بلندی کو کہتے ہیں کہ جب اللہ انسان جو ہے فنا فی اللہ ہو جائے، جب وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لے کہ اسے دنیا کی پرواہ ہی نہ رہے، جب وہ خدا کی چاہت میں اتنی بلندی پر اس کا عشق پہنچ جائے کہ اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پہنچے، اسے اس چیز سے کچھ ایسا، اسے کچھ نہ ہو کہ یہ جو ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی افادیت نہیں ہے، بلکہ میں نے جو ہے وہ خدا کو خوش کرنا ہے، میں نے صرف اور صرف خدا کو راضی کرنا ہے. اگلا ہمارے پاس شعر ہے کہ آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. آئین جو ہے وہ دستور ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے تقریباً ہر ملک کا، بلکہ ہر ملک کا ہی آئین ہوتا ہے. پاکستان کا بھی آئین ہے آج کل جو پاکستان میں نافذ ہے آئین، وہ 1973 میں جو بنایا گیا آئین وہ ہے. جواں مردہ جو ہے وہ نوجوان، مسلم نوجوان، یعنی جواں مرد جو میں کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے، جواں مردی دکھانے والے، بہادر. حق گوئی جو ہے وہ سچائی ہے، سچ بولنا. بے باکی وہی بے خوفی ہے. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی. رباہی جو ہے وہ لومڑی لومڑی کو کہتے ہیں، یعنی لومڑی کو ربا کہتے ہیں. ربائی یعنی وہ صفات جو لومڑی میں پائی جاتی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے لومڑی میں ویسے بزدل بھی ہوتی ہے، ڈرپوک بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لومڑی کی جو صفات ہے وہ ہوتی ہے کہ خوشامد کرنا پسند کرتی ہے، مکر و فریب ہوتا ہے، دھوکہ، جھوٹ، یہ سب جو ہے یہ مکڑی کی صفات ہیں. مکڑی کے اندر جو ہے وہ لومڑی کے اندر جواں مردی نہیں ہوتی، بلند حوصلگی نہیں ہوتی ہے.
تو یہ چیزیں جو ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، کہ جواں مردوں کا جو آئین ہے، جو مسلمانوں کا آئین ہے، جو مسلمانوں کا دستور ہے، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ سچ بولنا اور بے باک ہونا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سچ بولنا جو ہے وہ تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کی کون مثال ہے کہ جنہیں دشمن بھی، کافر بھی، جو ان کے راستے میں جو ہے وہ بچھایا کرتے تھے، کانٹے بچھایا کرتے تھے، جو ظلم و ستم کی جنہوں نے انتہا کی، جنہوں نے انہیں 3 ساڑھے 3 سال تک شیب ابی طالب میں انہیں محصور رکھا، وہ لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ نہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنا، اور وہ ہم بچپن میں بھی ہم نے ایک نظم پڑھی تھی نا کہ سچ کہو ہمیشہ سچ ہے، بھلے مانسوں کا پیشہ سچ، سچ کہو گے تو تم نہ ہوگے دلیر، جیسے ڈرتا نہیں دلاور شیر۔ کہ یعنی یہاں اس چیز کے اوپر ہے کہ انسان جو ہے وہ سچ بولے، اور وہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمع مردوں کا، بہادروں کا کام ہے۔ سچ بولنا بزدلوں کا کام نہیں ہے، کمزوروں کا کام نہیں ہے، ڈرپوکوں کا کام نہیں ہے۔ وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اگر ہم نے سچ بول دیا تو یہاں سے ہمیں نقصان ہوئے، وہ دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ لیکن جھوٹ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ بہادر اور جو شخص ہوتا ہے، جو جوان مرد انسان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ تو ہمارے پاس رسول کی مثال ہے کہ رسول نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تم یقین کر لو، ان کا ہاں ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سچائی جو ہے وہ اتنا کہ آپ کو صادق کہا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے وہ دشمن۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جمع مردوں کا، یہ بہادروں کا کام ہے، سچ بولنا بہادروں کا کام ہے۔ اور بے باکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بدتمیزی کے ہم آج کل وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے بے باک ہے یا اس طرح، وہ بدتمیزی کے زمرے میں نہیں، بلکہ بے باک ہے، بہادر، طاقتور، بے خوف۔ کس سے بے خوف؟ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے بے خوف، کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ سے ڈرتا۔ جو کام، اب کیا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں سے بدتمیزی کرتا ہے، باقیوں سے لڑتا جھگڑتا ہے، گزرتے ہوئے لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی ہر کام جو اللہ نے منع کیا اس سے رکتا ہے، اور ہر کام جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اس کا جو پورا وجود ہوتا ہے وہ اللہ کے اتنا تابع ہوتا ہے، اللہ کے اتنا سامنے وہ سرنگوں ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کی کوئی اور زندگی میں کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی، کوئی آرزو ہی نہیں ہوتی، کوئی کام ہی نہیں ہوتا سوائے یہ کہ اللہ کی خوشنودی، ہر حال میں خدا کی خوشنودی، صرف اور صرف خدا کی خوشنودی۔ خدا کس بات سے راضی ہے وہ کام کرنا ہے، کس بات سے ناراض، اب اس میں پھر انسان کیا ہے، اس کی خلوت اور جلوت جو ہے وہ ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تنہائیوں میں گناہ کرتے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے سامنے پورٹریٹ کر رہا ہو کہ میں بہت نیک ہوں، میں بڑا معصوم ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ عبادات کر رہا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو دے رہا ہو، بلکہ وہ اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک ہاتھ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یعنی وہ اس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں، جو اللہ کے، اب یہاں بھی اللہ کے، آپ کو پتہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا ایک جو ان کو لقب ہے وہ اللہ کا شعر اسد اللہ، اس سے پیچھے ہم نے ان کا وہ، تو یعنی اللہ کے شعروں کو آتی تھی، یعنی وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ سچ کہنے سے گھبراتے نہیں ہیں، ان میں مکر و فریب نہیں ہوتا، وہ دھوکے سے کسی کو نہیں مارتے ہیں، وہ دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے ہیں، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ دھوکے پہ نہیں گزارتے، جھوٹ پہ نہیں گزارتے، خوش آمد نہیں کرتے کسی کی کہ جھوٹی جو ہے وہ باتیں کریں، دوسروں کی جھوٹا جو ہے ان کے اوپر ایسا ان کی خوشامد کرتے رہے، ان کے سامنے جھوٹ بولتے رہے، ان کی عظمت و فضیلت بیان کریں کہ ان سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، انہیں یہ بزدل کام، یہ خراب کام جو ہے یہ لومڑی کے ہیں، یہ انسان کے کام نہیں ہے۔ ایک انسان جو مرد مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، صرف اور صرف خدا جو ہے وہ اس کا مالک ہے، کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، نہ وہ کسی بڑے کا غلام ہوتا ہے، نہ کسی، وہ صرف اور صرف خدا کا غلام ہے۔ اب جو خدا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے تو وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے ہمسایوں کا خیال رکھیں، وہ کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں اپنی جان قربان کریں تو وہ کرتا ہے۔ یعنی وہ اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے جو دربار تھا
اس پہ آپ نے کتنی بے باکی سے آپ نے بات کی تھی. آپ ڈرے نہیں تھے, گھبرائے نہیں تھے کہ میں اکیلا ہوں گے, اتنے بے شمار لوگ ہیں. نمرود نے آپ کو کتنی بڑی آگ میں جھونک دیا, آپ اس آگ سے گھبرائے نہیں. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے نمرود کی کچھ آمد شروع کر دی ہو, پیر پڑ گئے ہو کہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میری جان بخشی کر دے. نہیں, بہادری سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے مقام پہ اپنی جان, اپنے رشتہ داروں کی جان, سب کچھ قربان کر دیا, لیکن اپنے جو اللہ کی راہ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے, اس راستے کو نہیں چھوڑا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے, زلیخا نے ان پر الزام لگایا, انہوں نے کوئی اس کے سامنے مدد نہیں مانگی, بلکہ وہ جو تھے وہ کتنے برسوں تک وہ قید و بند کی صعوبتیں سہتے رہے. تو یعنی یہ جو راستہ ہے, یہ جو بلند راستہ ہے, یہ انبیاء اور رسول کا راستہ ہے, اور ہم نے اس راستے پر عمل کرنا ہے, اس راستے کی طرف آنا ہے. ہمارے جو منزل ہے وہ یہ نہیں ہے, عام انسان نہیں ہے, کوئی افسر, کوئی بادشاہ, یہ انسان نہیں ہے ہماری منزل یا ہمارا راستہ. ہمیں اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ وہی ایسا ہی ہونا چاہیے. کوشش تو کرنی چاہیے, کم از کم وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس راستے پر چلے, جس حد تک وہ کوشش کر سکتا ہے, جس حد تک اس میں طاقت ہے, اسے کوشش کرنی چاہیے. چلے بیٹا, آج ہی ہماری